فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على اللہ۔ کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ عمل یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے اور اس کے اوپر قائم دائم رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے سمجھو کہ وہ شخص کسی نہ کسی وقت جنت میں چلا ہی جائے گا۔ اور سب سے برا اور کبیر ترین عمل اللہ کے ہاں شرک ہے، کہ جس کے بارے میں اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اس کے باوجود اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین یہ معافی کے قابل ہے ہی نہیں ہے یہ عمل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے اوپر کاربند رہنے کا بہت زیادہ درس دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ خوشخبریاں بھی دی ہیں ان لوگوں کو کہ جو توحید کے کلمے کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ دخل الجنہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کا دل اس لا الہ الا اللہ کے اوپر مطمئن تھا، یقین والا تھا، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ جس کو لا الہ الا اللہ کے اوپر پورا یقین ہے وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جاؤ ابو ہریرہ، من لقی من وراء هذا الحائط، جو بھی تمہیں اس باغ کے پیچھے کوئی بھی شخص تجھے ملے اور وہ یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ اور اس کا دل اس کے ساتھ مطمئن ہو، یقین رکھتا ہو، فبشرہ بالجنہ، اس کو جنت کی خوشخبری دے دو۔ یہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید ہے۔ میرے محترم عزیز بھائیوں، ابھی تک بعض ایسے بھائی ہیں کہ ان کو لا الہ الا اللہ کا ترجمہ اور مطلب نہیں پتہ، ساری زندگی جو ہے انہوں نے گزار دی ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کلمے کا ترجمہ آتا ہی نہیں ان کو۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، سچا معبود کوئی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بہت سارے جھوٹے معبود ہیں، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی سورج کی، کوئی چاند کی، کوئی اللہ رب العالمین کی پیدا شدہ دیگر مخلوقات کی پوجا کرتا ہے، اور ان کو معبود کہتے ہیں کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ کوئی معبود برحق نہیں، کوئی سچا معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہر ایک معبود کا انکار کر دو، کوئی معبود نہیں ہے دنیا اور جہان کے اندر، کائنات کے اندر کوئی معبود نہیں ہے، سب کی نفی کر دو، خالی الا اللہ، سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے کہ اس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے بات ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ سب سے پہلے جس کے اوپر اسلام کی بنیاد ہے، پہلی چیز ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ پھر نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج کرنا اگر طاقت اور استطاعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس من لقیہ، جو بندہ اللہ سے ملا، اس نے ملاقات کی قیامت کے دن اللہ سے، وہ گواہی دیتا تھا لا الہ الا اللہ کی، غیر شاکن فیہما، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا اس کو،
پورے یقین کے ساتھ یہ گواہی دیتا تھا الا دخل الجنہ، مگر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو میرے محترم عزیز بھائیوں، یہ باقی جو چیزیں ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے وہ چابی ہے۔ امام وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام گزرے، ان سے کسی نے کہا کہ یہ لا الہ الا اللہ کیا یہ جنت کی چابی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، یہ لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی، جو بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کو جنت کی چابی مل جائے گی۔ لیکن ما من مفتاح الا ولہ اسنان، جو بھی کوئی چابی ہوتی ہے اس کے دندانے ہوتے ہیں۔ اگر تیرے پاس کوئی چابی ہو اور اس کے دندانے ہوں تو تیرے لیے تالا کھول دیا جائے گا، اگر چابی ہے اور دندانے نہیں ہیں لم یفتح لک، تیرے لیے جو ہے وہ دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ خالی چابی ہے صرف سادہ، اس کے دندانے نہیں ہیں، کھل جائے گا تالا؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نماز، یہ روزہ، یہ دیگر عبادات، یہ اس کے دندانے ہیں، یہ ہم نے خود بنانے ہیں۔ یہ لا الہ الا اللہ اگر پڑھ لیا تو سمجھو جنت کی چابی مل گئی ہے۔ اب اس کے دندانے بھی اگر ہم بنا لیں گے تو ہمیں اللہ رب العالمین جنت کی چابی دے دے گا، کہ جس کے ساتھ ہم دندانوں والی، کہ جس کے ساتھ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں، یہ سیکھنے کی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کو سیکھیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حکم دیا فَعْلَمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علم حاصل کرو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، اس کا علم حاصل۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انا اعلمکم باللہ، میں اللہ کے متعلق تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں۔ اس کے باوجود قرآن پاک میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے نبی اس کا لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس لیے نا میں قول لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ لا الہ الا اللہ کلمے کے اندر بہت پاور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک مضبوط کڑا بن جائیں، مضبوط کڑا، اور یہ لا الہ الا اللہ اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ یہ ان سب کو چیر دے۔ وہ بھی حدیث آپ نے جو ہے وہ سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں وہ ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور کلمہ لا الہ الا اللہ جتنی اس کے اندر پاور ہے، اور اس کے اوپر اسلام کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ طاقت اس کے اندر ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا وزنی اور بھاری کلمہ ہے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں، فی کفۃ واحدۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ واحدۃ، ایک پلڑے میں یہ آ جائیں، لا یہ جو ہے لرجح بہن، تو یہ ان سب کو لے کر بھاری ہو جائے، یہ نیچے چلا جائے اور سب اوپر چلے جائے، اتنی اس کے اندر پاور ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمہارے جتنے بھی اذکار ہیں ان میں سے سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور فرمایا کہ 4 کلمے جو ہیں وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، پیارے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر کوئی نقصان کی بات نہیں، آپ جہاں سے مرضی شروع کر لو، پہلے الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ بعد میں، پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، پہلے سبحان اللہ پڑھ لو، پہلے اللہ اکبر پڑھ لو، اللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر والحمد للہ وسبحان اللہ، جیسے مرضی آگے پیچھے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ کو یہ سب سے زیادہ محبوب کلمات ہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز بھائیوں، اس کلمے کا ذکر بھی ہمیں اپنی زبان پہ جاری رکھنا چاہیے، اور اس کا مطلب سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے۔ ایک صحابی آئے نا نبی علیہ السلام کے پاس اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اسلام کے اندر کوئی ایسی بات بتائیں، غالباً سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ آپ کے بعد کسی کا محتاج نہ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قل ربی اللہ، کیا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے، اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں، میرا رب اللہ ہے، ثم مستقم، پھر اس پہ ڈٹ جا۔
بس یہ ایسی بات ہے کہ اس کے بعد بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ بھائیوں کو اس کلمے کو سمجھنے کی اور اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو ہم نے سنا اس کو قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔